کراچی کا علاقہ کورنگی تاریخی لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ سن 1961 میں برطانیہ کی ملکہ الزبتھ نے کورنگی ٹاؤن شپ اسکیم کا افتتاح کیا تھا، اور وہ تاریخی اسکیم وجود میں آئی تھی جہاں لوگوں کو انتہائی کم قیمت پر بہترین ہاؤسنگ اسکیم فراہم کی گئی تھی۔ اس زمانے میں کورنگی ٹاؤن شپ کا جو معیار تھا وہ عالمی تقاضوں کے عین مطابق تھا، یعنی کہ چوڑی سڑکیں، جگہ جگہ پارک، گلیاں، بہترین سیوریج سسٹم اور تمام رہائشیوں کے لیے پانی اور بجلی کی بہترین سہولتیں۔ اس وقت یہاں پہ لوگوں کو کم قیمت میں ہزاروں پلاٹ فراہم کیے گئے، ساتھ ہی چھوٹے بڑے کوارٹرز تعمیر کر کے بھی دیے گئے جو لوگوں کو بہت ہی مناسب اقساط میں فراہم کیے گئے۔ یہ جو پل آپ دیکھ رہے ہیں یہ کورنگی کراسنگ کا پل ہے، اور اس پل سے الٹے ہاتھ پہ وہی علاقہ شروع ہوتا ہے جو عظیم تر کورنگی کی ابتدائی سرحد ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے وہ۔ یہ لال بلڈنگ آج کورنگی کی پہچان ہے، یہ انڈس ہاسپٹل ہے۔ انڈس ہاسپٹل کا تعمیراتی کام آج بھی جاری ہے، اور اس منصوبے کو مسلسل توسیع دی جا رہی ہے۔ اس منصوبے کی بدولت بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو مفت علاج کی سہولتیں فراہم ہوتی ہیں۔ کورنگی کا یہ روڈ کورنگی کراسنگ سے ابراہیم حیدری کی طرف رواں دواں رہتا ہے۔ اس روڈ پہ آج بہت اہم تعلیمی اور صنعتی منصوبے وجود میں آ چکے ہیں۔ ان منصوبوں میں سی بی ایم یونیورسٹی، علمہ یونیورسٹی، بیکن ہاؤس کالج اور کیٹ جیسے مشہور تعلیمی ادارے شامل ہیں۔ یہ سڑک آگے جا کے فشری، ابراہیم حیدری اور ساحل سمندر کو بھی ٹچ کرتی ہے۔ اس لحاظ سے یہ علاقہ کراچی کی صنعتی سرگرمیوں میں بہت اہم مانا جاتا ہے۔ یہ لال بلڈنگ جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ سی بی ایم یونیورسٹی ہے۔ یہ یونیورسٹی کراچی میں بزنس کی تعلیم کے علاوہ دیگر شعبوں میں بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ اس یونیورسٹی میں ہزاروں طلباء زیر تعلیم ہیں جو یہاں سے فارغ التحصیل ہو کر ملک کی معیشت میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس علاقے میں ابھی بہت ساری زمین غیر آباد ہے جہاں پر کئی منصوبے تعمیر ہونے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر منصوبے صنعتی اور تجارتی نوعیت کے ہیں۔ اسی روڈ پہ آگے جا کے مشہور زمانہ آئل ریفائنری بھی موجود ہے جہاں پہ آئل کے بڑے ڈپو بھی قائم ہیں، اور یہ اسٹریٹجک لحاظ سے بھی بہت اہمیت کا حامل علاقہ ہے۔ الٹے ہاتھ پہ آپ زیر تعمیر عمارتیں دیکھ رہے ہیں، یہ بھی مشہور تعلیمی اداروں کی چین کا حصہ ہیں جو آگے چل کے بڑی تعداد میں طلباء کو تعلیمی سہولتیں فراہم کریں گی۔ پاکستان کا مشہور زمانہ میڈیا نیٹ ورک بول نیوز بھی اسی روڈ پہ آگے جا کے سیدھے ہاتھ پر پڑتا ہے۔ یہ ادارہ پاکستان میں میڈیا انڈسٹری کا ایک بڑا ادارہ مانا جاتا ہے۔ یہ ادارہ میڈیا میں اپنی ایک الگ شناخت اور پہچان رکھتا ہے۔ یہ سڑک آگے جا کے ابراہیم حیدری کے علاقے سے جا ملتی ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جو کراچی کے قدیم ترین علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔
یہاں پہ قدیم کوٹ ہیں جہاں قدیم سندھی آبادی رہائش پذیر ہے۔ اسی علاقے میں بنگالی باشندوں کی بھی قدیم آبادی بہت عرصے سے رہائش پذیر ہے، اور یہ تمام لوگ ماہی گیری کے پیشے سے وابستہ رہے ہیں۔ آج ان لوگوں کی نئی نسل ماہی گیری کے علاوہ بھی کئی دوسرے شعبوں سے وابستہ ہو چکی ہے۔ کورنگی کا یہ علاقہ آج ایک گنجان آبادی میں تبدیل ہو چکا ہے، لیکن یہ اپنے اندر کراچی کی ایک عظیم تاریخ سموئے ہوئے ہے۔